الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ کتاب الاصول الثلاثہ کا 8واں درس ہے۔ اب ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ آگے پڑھنے سے پہلے ایک واقعہ امام احمد بن حنبل ہی کا بچپنے کا میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی شخص کی تربیت میں، اس کو بڑا بنانے میں رول ماں کا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بغداد کی ٹھنڈی بہت خطرناک ہے۔ بغداد یا پھر حائل یا مدینے میں تو کچھ دن تک پڑتی ہے ٹھنڈی، موسم سرد ہو جائے، بہت زیادہ نہیں رہتا ٹیمپریچر، پھر بھی پڑتی ہے، لیکن حائل اور پھر وہ عراق کا ایریا قصیم کا بہت ٹھنڈی، برف جم جاتی۔ کہتے ہیں کہ بغداد کی ٹھنڈی میں، جس میں ٹیمپریچر 0 ہو جاتا ہے ٹھنڈا، میری والدہ اٹھتی تھیں فجر سے پہلے اور میری یہ وضو کا پانی گرم کرتی تھی۔ پانی گرم کرنا آج ہمارے لیے آسان ہے، لائٹ جلائے اور گیس چالو کیے ہو گیا۔ ذرا صاحب 50 سال پہلے جا کے دیکھیے، 50 سال پہلے تو بمبئی میں اسٹوو چلتا تھا، لیکن آپ 100 سال پہلے جائیے، لکڑیوں پہ آگ جلائی جاتی اور کھانا پکایا جاتا تھا۔ ٹھنڈی میں لکڑیاں بھی ٹھنڈی دکھا دیتی۔ اس ٹھنڈی میں ان کی والدہ پانی گرم کرتی، ان کو جگاتی، وضو کرتے تھے گرم پانی سے، اور ان کو اپنے ساتھ مسجد کے دروازے تک لے کے جاتی تھی، کیونکہ بچے تھے تو اب رات میں چھوڑ دیں، فجر کا وقت ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، لے جاتی اور مسجد کے کنارے کھڑے ہو جاتی تھی، ٹھہر جاتی تھی۔ جب نماز پڑھ کر کے لوگ نکلتے تو امام احمد بن حنبل بھی نکلتے تو اپنے بیٹے کو لے کر کے پھر گھر آتی تھی۔ ایک ماں اتنا اہتمام جب اپنی اولاد کا کرے، وہ بھی دین کے تعلق سے، تو رزلٹ بھی تو اسی طرح کا آئے گا بڑا۔ آج مائیں بچوں کا اہتمام کریں گی، فجر میں نہیں اٹھیں گے لیکن اسکول کے ٹائم اٹھیں گے، ٹفن بنا دیں گی، نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے کہ بچے کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو جتنی آپ محنت کریں گی اتنا ہی تو رزلٹ ملے گا۔ تمنا کر لینے سے، صرف سوچ لینے سے ترقی نہیں ملتی۔ جو بڑے لوگ دنیا میں گزرے، ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ زیادہ ہوتا تھا۔ 7 برس میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ یہی حال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ امام بخاری کی بچپن میں بینائی چلی گئی تھی۔ آج کی طرح آنکھ کے اسپیشلسٹ، اسپیشل ڈاکٹر، یہ سب نہیں تھا معاملہ۔ دوائیں ہوتی تھیں دیسی انداز میں۔ انہوں نے دعائیں کی، خوب دعا کی اللہ سے، ماں نے رو رو کر کے دعائیں کی اللہ سے۔ کہتی ہے کہ ایک دن خواب میں مجھے ایک شخص نے بشارت دی کہ تمہارے بیٹے کی بینائی اللہ نے لوٹا دی۔ پوچھا کون ہے وہ؟ کہا میں ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں انہیں دکھایا، اور پھر صبح ہوئی تو ان کے بیٹے کی بینائی محمد بن اسماعیل کی لوٹ آئی۔ تو مائیں جتنا زیادہ اولاد کا اہتمام کریں گی، اتنا زیادہ اولاد بلندی اور ترقی پر جائیں گے۔ عبدالرحمن سدیس صاحب کا واقعہ آپ سنے ہوں گے نا، ان کی ماں نے جو انہیں کہا جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے، تو ابھی ان کا انٹرویو لیا گیا تو پوچھا گیا تو کہا ہاں اس طرح کا واقعہ ہے میری زندگی میں۔ ہمارے یہاں جو بچوں پہ مائیں غصہ ہوتی ہیں یا باپ غصہ ہوتی ہیں، تو جو ڈانٹ پھٹکار، گالی گلوچ، لان تان جو سلسلہ ہے، یہ بہت تباہ کن ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایک ماں اپنی اولاد کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، باپ اپنی اولاد کی تباہی کا سبب، اس کی وہی غصے کے حال میں نکلی ہوئی بد دعائیں۔ تو اسلام کے اصولوں کو جاننے کا یہ بھی یہی مطلب ہے کہ ان اصولوں پہ قائم رہیں۔ عبادت آپ کی ساری شرطوں کے ساتھ جب انجام پائے گی اور بندہ اپنے رب کو اچھی طرح پہچان لے گا تو رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ کسی پہ لان تان کرنا یہ رب کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔
اپنی اولاد کو برا بھلا کہنا یہ راستہ نہیں ہے رب کا. تو بندہ اپنے رب کو پہچانے، یہ پہلا اصول اور اس کی شرح اور اس کی تفصیل. دوسرا اصول آج جو ہم پڑھیں گے، معرفت الدین الاسلام بالادلہ. پہلا اصول، پہلا سوال قبر کا، تمہارا رب کون ہے؟ رب کو اس حیثیت سے پہچاننا کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور وہی معبود حقیقی ہے، اور اس نے مجھے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت و بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے رسول بھیجا، کتاب عطا کی، اور جو طریقہ رسول نے بتایا وہی قابل قبول ہے، دوسرا عمل مردود ہے. تو رب کو جب بندہ پہچان لے، عبادت کا طریقہ سیکھ لے، تو اب رب کی عبادت کس انداز میں کرے؟ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. رسول کا طریقہ دین اسلام کے اندر موجود ہے. تو دین اسلام کو دلیل کے ساتھ پہچاننا، دلائل کے ساتھ پہچاننا. اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، لیکن آج لوگوں نے اس دین کو، کسی نے خوابوں کا دین کہہ دیا، کسی نے قصے کہانیوں کا دین کہہ دیا. ایک پورا طبقہ خوابوں پر قائم ہے، قصے کہانیوں پر قائم ہے. اسلام نہ خواب کا محتاج ہے، نہ قصے کہانیوں کا محتاج ہے. امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ مشہور عالم ہیں. ایک آدمی نے آ کر کے دین کے مسائل میں اپنا خواب بیان کیا، کہا اپنا خواب رکھے رہو، اللہ کا دین تمہارے خواب کا محتاج نہیں ہے. خواب سے دین نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، چاہے کچھ بھی دیکھ لو. یہاں بمبئی میں کلیان ہے نا، وہاں ایک درگاہ ہے. درگاہ کیا، چھوٹی سی قبر ہے. جو مخدوم ماہمی صاحب ہیں، ماہم والے بابا جن کو کہتے ہیں، ان کے بھائی کی، تو ماہم کا عرس تو بہت بڑا لگتا ہے. اب وہاں پر یہ تھا کہ عرس ان کا لگے گا. وہ اپنے جو گھاس بازار میں اہل حدیث مسجد ہے اسی سے قریب میں ہے وہ ان کی قبر. ایک بہت بڑا ہنگامہ کہ کہیں عرس لگے گا. تو وہ جو نوجوان عرس کرنا چاہ رہے تھے، ایک عورت تیز ترار، اس نے کہا نہیں عرس لگے گا. یہ خواب میں مجھے آئے تھے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کے بھائی کا، فلاں صاحب جن کا عرس لگے گا، وہ خواب میں آئے تھے، بولے میرا عرس لگانا بہت ضروری ہے، عرس لگاؤ. تو خواب پہ تو دین نہیں ثابت ہوتا. کچھ نوجوانوں نے، انہوں کو بھی شرارت سوچی، بولا ہاں ہمارے بھی خواب میں آئے تھے بابا، اور بولے عرس بالکل مت لگانا. تو پھر ختم معاملہ. اس لیے کہ خواب پر دین نہیں قائم ہوتا ہے. خواب میں کوئی 100 بار آئے، اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو اس سے دین نہیں. معرفت الاسلام بالادلہ، دلیل دلائل کے ذریعے دین اسلام کو پہچاننا. اسلام کسی کی رائے کا، کسی کی فکر کا، کسی کی عقل کا محتاج نہیں. کوئی کتنا بڑا بھی دانشور ہو جائے، پوری دانشوری ایک طرف، نبی کی سنت اگر آ جائے تو ساری دانشوری ڈھیر ہو جائے گی. سنت سے بڑی کوئی دانشوری نہیں، اس لیے کہ سنت کا رابطہ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ سے ہے، آسمان سے ہے. دانشوری تو انسان کی عقل ہے، سوچ بوجھ ہے. پھر سب سے بڑا دانشور وہ ہے جو دین کو سمجھے. سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دین پر اعتراض کرے. سب سے بڑا بیوقوف سورہ البقرہ میں ہے نا، دوسرا پارہ، سیقول السفہاء من الناس. جب وہ قبلہ بدلا تو جو بیوقوف لوگ تھے کہتے رہے قبلہ بدل گیا. دانشوری کیا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان ہے، اب اس میں اپنی دانشوری کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اسے قبول کر لیا جائے. اسلام کا جو دوسرا اصول ہے کہ دین اسلام کو دلائل کے ذریعے پہچاننا. اسلام کی اصل بنیاد توحید ہے، اور توحید کا پیغام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. جیسے غلام ہوتا ہے نا، اب تو غلامی کا دور نہیں رہا. جیسے نوکر ہوتا ہے تو آن ڈیوٹی جب تک ہے اپنے بوس کے انڈر میں اسے رہنا ہے. غلام 24 گھنٹہ مستقل اپنے مالک ہی کا فرما بردار رہتا تھا، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا تھا.
بندہ اللہ کا غلام ہے، ہر بندہ آزاد نہیں ہے. دین کے معاملے میں کوئی آزادی ہمیں نہیں دی گئی. جو نبی نے کہہ دیا، رب نے فرما دیا، بس یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے. اطاعت الہی کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، آدمی چاہے جتنا بڑا ہو، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، پیشانی کو جھکا دینا، گردن کو جھکا دینا، جہاں جس عبادت کی ضرورت ہو. اسی لیے عبادتوں میں آپ دیکھیے، ساری عبادتوں میں ایک چیز ہے استسلام، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ اللہ کا ہے. توحید کے بعد جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ استسلام یہاں سے مکمل شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں کرفیو لگتا ہے، فساد ہوتا ہے، کسی پر شبہ ہوتا ہے، کہیں گے ہاتھ اوپر کرو. ایئرپورٹ وغیرہ پہ جائیں گے سیکورٹی میں تو کہیں گے ہاتھ اوپر کرو. یہ ہے استسلام، یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہمارے جسم میں، جیب میں، پاکٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کے قانون یا سسٹم کو نقصان پہنچائے یا اس کے خلاف ہو. ہم آپ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے فلائٹ میں، چاہے کمپنی میں، چاہے 5 اسٹار ہوٹل میں یا گیٹ میں. جب بندہ رب کے سامنے آتا ہے، اچھی طرح طہارت، غسل کی ضرورت ہے تو غسل، نہیں تو وضو کر کے جب آیا اور کہا اللہ اکبر، میرے رب، اب دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا. جب تک نماز میں ہے اب دنیا سے کٹا ہوا ہے، صرف اس کے رب سے اس کا رابطہ ہے. اور جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر رب نے دنیا میں جو کچھ اس کے لیے پہلے حلال کیا تھا پھر حلال کر دیا. کھانا پینا، سونا، بے بچوں میں رہنا، جو کچھ حلال تھا. لیکن جب تک عبادت میں ہے ساری چیزوں پہ پابندی، رب کے آگے جھک گیا. وہ ایک حاجی جب حج کا احرام باندھتا ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں کے لباس کس طرح کے ہوتے ہیں. لباس کا تعلق موسم کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے. جن ملکوں میں گرمی زیادہ پڑتی ہے ان کا لباس الگ ہے، سردی پڑتی ہے تو ان کا لباس الگ ہے، معتدل موسم ہے تو الگ ہے. کچھ لباس کے مذاہب سے جڑے ہیں، جیسے غیر مسلموں کے عبادت گزاروں کا لباس گیروا رنگ کا یا پادریوں کا لباس، تو وہ اس ملک کے یا اس مذہب کے مذہبی لوگ پہنتے ہیں. اسلام میں کوئی مذہبی لباس نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر ہو، غیر قوموں کے مشابہ نہ ہو، عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، اور جسم کو چھپانے والا ہو. یہ آزادی ہے لباس کے بارے میں. لباس کے بارے میں دوسری قومیں محتاج ہیں، اسلام محتاج نہیں ہے. موسم میں آپ کوٹ پہنیں گے، جاکٹ پہنیں گے، گرمی ہے تو آپ کاٹن پہنیں گے. لیکن حج کے اندر آپ دیکھیے، کسی بھی ملک کا آدمی ہو، زندگی بھر کوئی بھی لباس وہ پہنے، حج میں جب وہ لباس پہنتا ہے تو اس کا لباس ایک چادر، ایک تہبند ہو جاتا ہے. اس کو ہم احرام کہتے ہیں. یہ بندہ اس عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے کہ میرے رب، جو تو نے مجھے یونیفارم دیا ہے اب یہ میرا لباس ہے. اور اسی حج کی عبادت سے، احرام سے، اسی سے نکتہ لیا ہے دنیا کے اسکولوں نے یونیفارم پہنانے کا. ہمارے ہاں لباس یونیفارم بعد میں آیا ہے. مشرق کے اسکولوں نے، دوسرے ملکوں نے پہلے وہ لباس لے لیا کہ یونیفارم یہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں اسکول ترقی پر ہے، فلاں ملک ترقی پر ہے، ان کے یہاں دیکھو یہ لباس ہے، فلاں کمپنی کا یہ ہے. یہ تصور دنیا کو پہلے اسلام نے دیا ہے کہ ایک جھنڈے تلے جمع ہونا تو ایک شکل میں نظر آؤ. پوری دنیا میں آدمی کوئی بھی لباس پہنے، حج کے وقت وہ احرام کا لباس پہنتا ہے. یہ لباس پھر جب دنیا سے جانے لگتا ہے آدمی، تو کفن کی شکل میں بھی اسے سفید چادر، سفید تہبند ہی میں لپیٹا جاتا ہے. یہ ہے استسلام کہ میرے رب تو نے جو چیزیں مجھ پر عائد کر دی اس میں مخالفت نہیں کروں گا.
دنیا میں جینے میں، زندگی گزارنے میں، آپ کو ڈیوٹی کرنے میں، سونے میں، کھیتی کرنے میں، کاروبار کرنے میں آپ کے لباس کی پابندی نہیں ہے۔ گاڑی کا میکینک الگ لباس پہنتا ہے، عدالت کا جج الگ لباس پہنتا ہے، مسجد کا امام الگ پہنتا ہے، کھیتی کرنے والا الگ پہنتا ہے، واکنگ کرنے والا الگ پہنتا ہے، ہاسپٹل کا مریض الگ لباس پہنتا ہے، فوجی الگ پہنتا ہے۔ جہاں جس لباس کی ضرورت ہے، آزادی ہے، پہنے آدمی۔ لیکن عبادت کے ساتھ جس لباس کو جوڑا گیا، اب وہاں آزادی ختم، اب وہاں آپ آزاد نہیں ہیں۔ وہی ایک چادر ایک دامن میں آپ کو احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ یہ ہے اسلام، استسلام۔ میں نے لباس اللہ نے جو دیا، عبادت تک اسے پہن لیا۔ زبانیں، جتنی زبانیں ہیں دنیا میں، ساری زبانیں اللہ کی ہیں۔ کوئی زبان کسی مذہب یا دھرم کی نہیں ہوتی۔ وہ تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں، سیاسی لوگ اپنے مقصد کے لیے کبھی زبانوں کا جھگڑا لائیں گے، کبھی مسجدوں کا، کبھی مندروں کا، یہ سیاسی کرسیوں تک پہنچنے کے حربے ہیں۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی کہ زبان کوئی بھی ہو، ساری زبانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جس اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کو پہچاننے میں کیا ہے کہ وہ معبود جو ہمارا رب اور خالق ہے، وہی ساری زبانوں کا بھی خالق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں مختلف بنائیں، تمہارا رنگ مختلف بنایا۔ ہر آدمی کا کلر الگ الگ ہے۔ زبانیں دنیا میں تقریباً 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 7,000 زبانیں ہیں۔ 5,200 زبانوں میں تو بائبل کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ ایک بار جب عیسائیوں نے بڑی پلاننگ جب کی کہ ہم دنیا کی ساری زبانوں میں بائبل کو چھاپیں گے اور پھیلا دیں گے، تو دنیا میں 50-55 جو مسلم ممالک ہیں، ان میں صرف سعودیہ عربیہ کو اللہ نے توفیق دی کہ ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو دنیا کی ہر زبان میں پھیلائیں گے۔ اور جو مدینے میں کنگ فہد پریس ہے، پرنٹنگ پریس ہے، اکیڈمی ہے، اسی وقت عمارت بنی، پریس بنے، پوری دنیا سے بڑے بڑے ماہرین آئے اور دنیا کی کئی سو زبانوں میں ترجمہ چھپا ہے۔ اور سعودیہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہ کے پوری دنیا میں تبلیغ کر سکتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جب امیگریشن سے حاجی نکلتا ہے تو انہیں قرآن کا ترجمہ ان کی زبان میں دے دیا جاتا ہے۔ لگیج وغیرہ کا میٹر رہتا ہے کہ اتنے کلو سے زیادہ وزن نہ ہو، تو انہوں نے اب یہ سسٹم لگایا کہ لگیج وغیرہ سے ختم، جب فلائٹ میں چڑھنے لگو تو آپ چاہے 10 کلو آپ کے پاس ہو، کوئی نہیں پوچھتا ہے، تو اس وقت اسٹاپ لگا کہ یہاں دیا جائے تاکہ کوئی وزن کا بہانہ بنا کے واپس نہ کرے۔ اور پوری دنیا میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پھر عقیدے کی اور دین کی کتابیں پھیل گئیں۔ حرمین شریفین ہے، پوری دنیا کا وہاں سے تعلق ہے۔ رنگ ہمارے مختلف ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آدھار کارڈ وغیرہ ابھی 10-12 سال پہلے سے آیا، اور ایئرپورٹ وغیرہ پہ فنگر پرنٹ اس سے پہلے سے رائج تھا۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جب جائیے، اور ہر آدمی کے انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہیں۔ غور کیجیے، رب کو پہچاننا اس کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے، اور اسلام یہی ہے کہ رب کی نشانیوں کے ذریعے اس کو جب پہچانیں گے تو اسلام آپ کا مضبوط ہوگا۔ تو اسلام کو پہچاننے کے لیے رب کو پہچاننا، اور دین اسلام کو دلائل کے ذریعے پہچاننا، اور دلیل اللہ کی کتاب، نبی کی سنت ہے۔ خواب، قصے، کہانی، کسی کی تھیوری، کسی ریسرچ، یہ دلیل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی اپنا سفر نامہ بیان کرے گا، کوئی قصے بیان کرے گا، کوئی کہانیاں بیان کرے گا، لیکن جو علماء خالص دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ آیت اور حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں بیان کرتے۔
اس لیے کہ مکمل ترجمانی اللہ کی کتاب نبی کی سنت میں اسلام کی موجود ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے عوام کو سمجھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ عوام کو اس طرح سمجھائیے جس طرح نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا۔ کیا ضرورت ہے قصے کہانی اور فضول چیزوں کی، اپنی عقل کے استعمال کرنے کی؟ جتنی باطل تحریکیں ہیں، باطل نظریات ہیں، اسلام کے نام پر لاکھوں کی بھیڑ ہوگی، لیکن ان کی جڑوں میں اسلام مضبوط نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں قصے کہانیاں، شخصیت پرستی، پیر پرستی، پیری مریدی، بیعت، یہ کہیں نہ کہیں یہ سب خرافاتیں شامل ہیں، بھلے وہ 10 لاکھ 20 لاکھ کا مجمع ہو۔ سنت کا معاملہ کہ ایک سنت آپ کے ساتھ ہے اور پوری دنیا ایک ساتھ ہے، پوری دنیا کی عقل دور اندیشی ایک طرف، نبی کی ایک سنت یا قرآن کی ایک آیت آپ کے ساتھ ہے اور آپ پوری دنیا میں تنہا ہیں، تو اللہ کی مدد اس تنہا پہ آئے گی جس کے پاس قرآن یا سنت کی دلیل ہے۔ پوری دنیا ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس کی مثال لیجیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ میں اختلاف کتنا بڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلا اختلاف اس امت میں وفات رسول کے بعد یہی ہوا کہ نبی کی وفات ہی نہیں ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کہتے کہ نہیں، وفات نہیں ہوئی ہے، اگر کسی نے کہا وفات ہوئی تو گردن اڑا دوں گا۔ اب اس سے بڑا ہنگامہ کیا ہوگا کہ حضرت عمر جیسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا جدھر سے بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، گزرتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وفات رسول نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کا پورا طبقہ وفات رسول کو نہیں ماننا کہ نہیں، نبی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، 40 دن جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آئیں گے، وفات کی انکار کر رہے ہیں سارے لوگ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا تھے، قرآن کی آیت پیش کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ قرآن کی آیت کے ذریعے ثابت کیا کہ نبی کی وفات ہو گئی۔ تو دین اسلام دلائل سے قائم ہے، دین اسلام دلیل سے قائم ہے، دلیل کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کریں دلیل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رب کی اطاعت مکمل طور سے کرنا، اطاعت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ رب نے کسی کام کا حکم دے دیا، اس کو ماننا، یہ بھی اطاعت ہے۔ رب نے کسی کام سے منع کر دیا تو منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، یہ بھی اس کی اطاعت ہے۔ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جوا حرام ہے، اب اس سے رک جانا یہ اطاعت ہے۔ عبادت کرنا، رب کا سجدہ کرنا، نبی پر ایمان لانا، اس حکم کو ماننا یہ اطاعت ہے۔ یعنی حکم کو ماننا، منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا یہ بھی اطاعت ہے، اور اس کے بعد ہر قسم کے شرک سے براعت ہونی چاہیے۔ یہی یہاں سے لوگ غلطی کرتے ہیں اسلام کو سمجھنے میں، کہ سب کچھ چلتا ہے۔ ایک آدمی درگاہوں کا سجدہ بھی کرے گا، اسلام کا نمائندہ ہے۔ قبروں پہ سجدہ کرنے والے وہ بھی کہیں گے اسلام کے ہم ذمہ دار ہیں، اور دوسروں کو کافر و مشرک کہیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے اس وقت صورتحال پوری دنیا کی، یعنی آدمی سجدے میں ہے، قبروں پہ چادریں چڑھا رہا ہے، اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھ رہا ہے، بلکہ الٹا جو توحید پر ہے اس کو کہے گا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ۔ الٹا، جیسے کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بڑی مشہور مثال ہے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس دلیل ہے، قال اللہ قال رسول، پوری دنیا ایک ہو جائے، دلیل کی جیت ہوگی، دلیل کو کامیابی ملتی ہے، دنیا کی بھیڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک سے براعت، شرک سے براعت کیا ہے؟ آپ ایک گھر میں آپ ہیں، آپ کے گھر میں کوئی شرک کر رہا ہے،
تعویذ گندہ پہننا ہے، کوئی درگاہوں پہ جا رہا ہے، چونکہ رشتہ داریاں تعلقات ایسے ہوتے ہیں، عورتیں کسی اور گھر سے آئیں، کوئی اور عقیدہ لے کر کے آئیں، یا کوئی شخص کسی ایسے ملک میں سروس کے لیے گیا، ایسے ماحول میں پڑ گیا کہ اس سے متاثر ہو کے شرکیہ چیزیں آ گئیں، آپ دلیل سے اس کو سمجھائیں گے، نہیں مانے گا تو آپ کم از کم اس سے براءت کر دیں گے، بھائی اس کے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانے تو کہا کہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، تم جن جن کی عبادت کرتے ہو میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب براءت کا بندہ اظہار کر دیتا ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا تو بندہ بچ جائے گا، کیونکہ اس نے براءت کا اظہار کر دیا۔ خاموش ہے، چپ چاپ ہے، تو خاموشی تو ایک تائید ہوتی ہے، خاموش تائید۔ تو اسلام کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اور شرک کرنے والوں سے مکمل براءت کا اظہار کرنا۔ براءت سمجھتے ہیں نا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بالکل ریجیکٹ کر دیجیے کہ میرا اس عمل سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کا کوئی ساتھی ہے، آپ کے ساتھ جاب کا ساتھی ہے، بزنس کا ساتھی ہے، آپ نے سمجھایا نہیں قبول کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا دوست ہی رہے گا، آپ اس کے عمل سے براءت ظاہر کریں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، کاروبار، بزنس، ملازمت اور جاب کے لحاظ سے تم سے تعلقات ہیں، لیکن تمہارے ایمان اور عقیدے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ براءت ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اولاد بھی اگر شرک پر ہے، خاندان بھی، تو ان سے آپ کو علیحدگی اور براءت ظاہر کرنا ضروری ہے۔ ریجیکٹ جب تک نہیں کریں گے کیسے وہ جانے گا کہ آپ اس سے الگ ہیں، یا دین اسلام جو ہے ان کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کے 3 درجے ہیں، اسلام کے 3 درجے ہیں۔ دین اسلام کا تعارف دلیلوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اسلام کی تعریف کے توحید، اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، نمبر 3، شرک اور شرک کرنے والوں سے براءت ظاہر کرنا، اور اس کے بعد اسلام کے 3 درجے ہیں۔ 3 درجے کون کون سے ہیں؟ اسلام، ایمان، احسان۔ یہ حدیث جبریل میں تفسیر گزر چکی ہے، اور ہر درجے کے ارکان ہیں، ارکان یعنی پلر ہیں جن پہ وہ دین قائم ہے۔ مثلا اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 چیزیں، 5 ستون اور پلر جن پہ دین اسلام قائم ہے۔ یہ ستون اور پلر آپ کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور جتنا آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا آپ مضبوط ہوں گے، فخر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ دین چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایسے ممبر آف پارلیمنٹ گزرے جن کی بعض تقریریں آج بھی گواہی دیتی ہے، کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو کفر کے درمیان جب آپ اسلام کو فخر سے بیان کریں گے تو یہ دلیل ہے کہ آپ کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، آپ ظاہری مسلمان نہیں، آپ کی جڑوں میں دین مضبوط اور پیوست ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ آپ اس پر کھڑے ہیں کفر کے ماحول میں، کیونکہ اسلام کبھی دبنے والی چیز نہیں ہے۔ سارے مذاہب، سارے ادیان، سارے دھرم اس کے بعد ہیں، کسی میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچائی کی بات صورتیں کہیں کہیں ملے گی، مگر اسلام اس کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ سچ جھوٹ کا وہ مجموعہ ہے، اسلام مکمل سچ ہے۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دینا، جیسے حدیث جبریل بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ شکل کون سی تھی؟ ایک اجنبی کی شکل تھی، صحابہ پہچانتے نہیں تھے یہ کون ہے، لیکن اجنبی آدمی جب کوئی آئے گا، ظاہر سی بات ہے کہ آج کی طرح ایئر کنڈیشن گاڑی تو نہیں تھی، اونٹ سے، گھوڑے سے، خچر سے آئے گا،
اور مدینے کے آس پاس کوئی بڑی آبادی تو تھی نہیں، آس پاس کے لوگوں کو ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے تھے، دور سے آئے گا تو جب دور سے آئے گا تو اس کے چہرے پہ گرد ہوگی، لباس پہ گرد پڑی جائے گی، یعنی دور سے مسافر کا لباس پتہ لگتا ہے نا کہ آدمی سفر سے آ رہا ہے، چہرے پہ اس کے گرد و غبار ہے. تو اجنبی تھے مگر کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور لباس سے بھی نہیں ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے زانوں پہ دونوں ہاتھوں کو رکھا اور سوال کیا. اب غور کیجیے کہ پہلی وحی اتری اقرا، تو جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ نہیں پہچانتے تھے تو آپ ڈر گئے، خوف ہو گیا، جان کا خدشہ ہے. یہاں وہ جبرائیل دین سکھانے آئے ہیں. سوال کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو. یہ اسلام ہے. پھر انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، پوری تفصیل آپ سن چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد کہا کہ یہ جبرائیل ہے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں. تو اسلام کا جو 5 رکن ہیں اسلام کے جن پہ دین اسلام قائم ہے، ان میں پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے، کیونکہ اسلام کی ہر چیز قرآن سے لی جائے گی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے. اللہ اپنے معبود برحق ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سارے فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے، اس کے بعد اہل علم کو گواہ بنا رہا ہے، کیونکہ علم والے ہی تو جانتے ہیں حقیقت کو، دین کو، توحید کو. جاہلوں کو گواہ نہیں بنایا جاتا ہے. کسی بھی میٹر میں گواہی کون کرتا ہے؟ جو اس میٹر کو اچھی طرح جانتا ہے. عدالتوں میں بھی گواہی کون دے گا؟ جو آپ کے میٹر کو اچھی طرح جانتا ہے. تو ملائکہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد علماء، اہل علم. اب اہل علم میں انبیاء، صحابہ، تابعین، علماء، جو لوگ بھی جاننے والے وہ اہل علم میں آ جائیں گے. وہ اہل العلم، اس کے بعد علم والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. کتنی بڑی گواہی ہے یہ، اللہ گواہی دے رہا ہے. اب اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ اسلام کو کوئی کیسے سمجھائے گا کہ جو دین ہم لے کر چل رہے ہیں، جس دین پر ہیں، اللہ اس دین کا گواہ ہے. اللہ کا قرآن اس کی جو ہے وضاحت کر رہا ہے. اللہ کے فرشتے گواہ ہیں، اہل علم گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم عام طور سے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ معبود بہت ہیں. آپ جب دیکھیے کہ گنپتی آتی ہے تو کتنی مورتیاں، کتنے ماڈل کی ہوتی ہیں. یا پھر ہم جس ملک میں، ہندوستان میں، پتہ نہیں کتنے ہزار دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہ جانے کتنے معبودوں کی پوجا ہوتی ہے. سب تو معبود ہیں نا، لیکن سب باطل ہیں. معبود برحق جو صرف عبادت کے لائق وہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت بھی باطل ہے، ان کا معبود بھی باطل ہے. معبود وہ نہیں ہو سکتا، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس میں گواہی بھی دے رہا ہے بندہ، زبان سے اقرار بھی کرے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں گے دل صاف ہے نا میرا، بس میں نہیں مانتا ان چیزوں کو.
بہت سارے ایسے بد نصیب ہیں، جب ان سے بیٹیوں کے لیے کہا جائے کہ پردہ کرو تو کہیں گے پردہ تو اصل دل صاف ہونا چاہیے نا، نگاہ کا پردہ ہوتا ہے، اس جسم کے پردے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ سماج کے اندر، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے نہیں کیا، جو مکمل اطاعت میں نہیں ہیں۔ مکمل میں اطاعت میں رہنے والا ایسی گفتگو کبھی نہیں کرے گا۔ ایک مثال دوں، بڑی پیاری مثال، وہ آیت قرآن کی، اس آیت سے کہ ایک شخص علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے سوال یہ کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ پردہ کرنے کا حکم کس کو دیا گیا ہے، کون کون پردہ کرے گا؟ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیٹھایا اور قرآن کی آیت پیش کی کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ پردے کی جو آیت ہے پوری تفصیل، کہا کہ تم پردے کی بات کر رہے ہو، اللہ نے 3 قسم کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ آیت نکال کے دیجیے ذرا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنے بیویوں سے پردے کے لیے کہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امت کے لوگوں کی مائیں ہیں۔ جو درجہ رشتوں میں ماں کا ہوتا ہے وہی درجہ نبی کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ جس طرح ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر وفات رسول کے وقت کتنا تھا؟ 20-22 سال، یعنی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، بالکل جوانی کی عمر تھی، لیکن اللہ نے منع کیا کہ تم نبی کی بیویوں سے نکاح کر کے تم انہیں تکلیف نہ دو، اور پھر حرام قرار دیا کہ ماں کا درجہ ہے، ماں چاہے جس عمر میں بھی ہو، بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ ساری امت کے لوگ نبی کی بیویوں کے بیٹے، ہم ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ تو کہا کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا، بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا، اور مومنہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا، ایمان والی عورتوں کو۔ اب اگر تم راستہ تلاش کریں تو ان تینوں سے پردے کا مطالبہ ہے۔ اب ان سے باہر ہو تو پھر تم پردے سے کیا، ساری چیزوں سے آزاد ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نگاہ کا پردہ ہونا چاہیے، نظر کا پردہ، دل صاف ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہے تو وہ ابال آئے گا، وہ سامنے آئے گا، چیزیں آئیں گی سامنے۔ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ زبان سے اس کا اعتراف کریں گے، دل سے ایمان ہوگا، زبان سے آپ کا اعتراف، اور پھر عملی طور سے آپ کو اس میں مدد ملے گی۔ یہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ بس جو ہے آپ کے سامنے ہے مدد کے لیے، نہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے معبود برحق ہونے کا ایمان رکھیں گے تو پھر اسی کے ساتھ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کو آپ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ دیکھیں آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت ہے۔ شیخ نے کہا 3 قسم کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، نبی کی بیویاں، بیٹیاں، اور عام مومنہ عورتوں کو۔
اب تم کس میں ہو بھائی؟ نبی کی بیویاں بیٹیاں تو نہیں ہیں. اب ایمان والی عورتوں سے پردے کا مطالبہ کیا گیا. اب کوئی عورت یا کوئی شخص کہے کہ نہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے، تو وہ ایمان کی کمی ہے. ایمان اس کا ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے. وہ مکمل اللہ کے حوالے نہیں کر رہا ہے اپنے آپ کو. اسلام یہی ہے کہ جب کوئی قانون قاعدہ آئے تو فوراً اسے مان لیا جائے. لا معبود بحق الا اللہ. اللہ کی توحید کو ماننے کے ساتھ سارے معبودان باطلہ کو ریجیکٹ کرنا. جب تک آپ یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے کہ اس نصرانیت جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں یہ باطل ہے، تب تک آپ مکمل طور سے موحد نہیں ہو پائیں گے. 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑا شرک ہے کہ بت پوجنے سے بھی بڑا شرک ہے. بت کیا ہے؟ مورتی بنا کے پوج رہا ہے، شرک ہے. لیکن اللہ نے جب کہہ دیا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ کہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. تو گویا مریم علیہ السلام سے اللہ کی شادی ہوئی، بغیر شادی کے کہاں اولاد ہوتی ہے؟ یہ اتنا خطرناک کفریہ عقیدہ، اتنا بعض علماء نے کہا کہ اس عقیدے پہ آسمان اگر ڈھہ پڑے، زمین دھس جائے تو بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے. اتنا خطرناک عقیدہ ہے. اور آج عیسائی دنیا، مشرقی دنیا پورا ڈنکے کی چوٹ پر اس کی تبلیغ کر رہی ہے. تثلیث، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، کرسمس یا اس طرح کی پارٹیوں میں شریک ہونا، مبارکباد دینا، یہ کفر اور شرک کی بڑی خطرناک قسم ہے. یعنی بت پرستی سے بھی خطرناک قسم ہے کہ اللہ کا بیٹا، یہ کہاں سے یہ سب چیزیں آ گئی؟ تو سارے معبودان باطلہ کو ریجیکٹ کرنا. ابھی آپ کو ایک کلپ ملے گی گاتے ہوتے ہوئے یوٹیوب پر کہ رام بھی جو ہے اوتار تھے اللہ کا، زمین پر آئے تھے. کوئی کہے گا بدھ بھی اللہ کا اوتار تھے اور اللہ نے ان کو بھیجا اپنی شکل میں کہ جاؤ تم دین کا کام کرو. نہیں، قرآن نے جو چیزیں بیان کر دی وہی دین ہے. سنت میں جو چیزیں ہیں وہی دین ہے. قصے، کہانی، شعر، شاعری اور یہ جو کیپچر کرتے ہیں ذہن و دماغ کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام کو دلائل کے ذریعے جاننا اسی لیے ضروری ہے کہ آج ہمارے افکار اور نظریات کو لوگ اچک لے جا رہے ہیں. ابھی تغلق غازی جو ڈرامہ آیا ترکیہ کا، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اس کو سچائی سمجھ لے رہی ہے. تو جب آپ اس ڈرامے کو سچ سمجھیں گے تو دا کشمیر فائل کو بھی سچ سمجھنا پڑے گا، بالی ووڈ کی ساری فلموں کو سچ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جیسے اس کو بنایا گیا ویسے اس کو بنایا گیا. اسلام قصے، کہانی، ڈرامے، لطیفے، خواب کا محتاج نہیں ہے. آپ آیتوں کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، سیرت طیبہ کے ذریعے اپنی جڑوں کو مضبوط کیجیے. بڑے بڑے حملے آئیں گے. ابھی کیا دنیا میں، ابھی تو واٹس ایپ، فیس بک، سنیپ چیٹ اور ٹویٹر وغیرہ چند ہی چیزیں. آنے والے دنوں میں اور دیکھیے کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایک زمانہ تھا ہندوستان میں کہ روڈ پر، چوک پر باقاعدہ اسٹیج لگتے تھے. پادری آتے تھے، عیسائی آتے تھے، قادیانی آتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کو چیلنج کرتے تھے. تو اس وقت جو علماء تھے، مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، یا اسی طرح سے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء ان کے چیلنجوں کا جواب دیتے. جواب کیوں دیتے تھے؟ تاکہ عوام کا عقیدہ ڈنگ نہ ہونے پائے. علماء کو کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرہ عوام کو ہوتا ہے. تو آج جو میڈیا پر حملے ہو رہے ہیں، مستقل چینل قائم ہے شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ کس انداز میں تبلیغ کی جا رہی ہے. آپ ان حالات میں جڑوں کو مضبوط آیت اور سنت کے ذریعے نہیں کریں گے تو بڑے بڑے خطرات اور فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے دین اسلام کو دلیل کے ذریعے جاننا، دلیل اور اپنے آپ کو دلیل کے آگے جھکا دینا رب کی پیروی کے لیے،
اور اسلام کے 5 ارکان، پہلا رکن توحید ہے، اور اس کے بعد توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک کی ساری قسموں سے برات اختیار کرنا، یعنی ان سے علیحدگی اور ریجیکٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے برات ظاہر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور اہل کتاب سے کہا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب تم آؤ، ہم ایک پوائنٹ پہ ایک ہو جاتے ہیں، ہم تم ایک رہیں گے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرے گا، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہیں بنائے گا۔ یہ نقطہ اتحاد ہے دنیا میں۔ آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہوتی ہے، مسلمان ایک ہو جائیں، ایک ہو جائے، ایک ہو جائے۔ اتحاد کی جو لوگ بات کرتے ہیں، جب ان کے سامنے توحید کی بات کی جائے تو کہیں گے اس سے اختلاف ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کون سا اتحاد ہوگا؟ بھائی توحید ہی کی بنیاد پر تو اتحاد قائم ہوگا، اور جو اتحاد توحید کے بغیر ہوگا اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی برکت نہیں۔ نبی نے جو پوائنٹ دی، رب نے جو آسمان سے وحی اتاری کہ آئیے ہم متحد ہو جاتے ہیں، اسلام تو یہود و نصارہ سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے، لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اور تم، کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ تم اپنے آپ کو کہو جو کہنا ہے، لیکن شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اب یہ نقطہ اتحاد دیکھیے، سوچ کتنی غلط ہو گئی کہ توحید کی بات سے کہیں گے اختلاف ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو کہیں گے ایک کرنا ہے۔ تو ایک کیسے کرو گے؟ قصے سنا کے، کہانی سنا کے، خواب سنا کر کے کہاں سے اتحاد کی بات ہوگی؟ اتحاد توحید سے قائم ہوگا، اور توحید کے بغیر کوئی اتحاد قائم ہوگا تو اس کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں۔ ایک مسلمان شرک کرتے کرتے مر جائے تو اس کو توحید کی دعوت دینا ضروری ہے کہ اس کو متحد کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ متحد بھی ہو گیا، مسلمانوں کی صفوں میں آ گیا، عقیدے میں شرک یا کفر ہے اور اسی پر مر گیا، اس اتحاد کا اس کو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیاسی اتحاد جہاں ضرورت ہے کفر کے مقابلے میں، وہ ایک الگ نوعیت ہے، لیکن اس کا سیاسی اتحاد کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حکومتوں کے سامنے اپنی آواز کو منوانے کے لیے ایک ہو جانا، یہ سیاسی اتحاد ہے، اس کی ملکوں کے حالات میں اس کی ضرورت ہے، مگر دین اسلام کا یا اسلام کی جڑوں کا، آپ کے عقیدے کا مرنے کے بعد آپ کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شرک سے برات، توحید کے آگے جھکنا، ہر قسم کی شرکیات سے برات اختیار کرنا، یہ ہے اسلام کی خوبی، اور یہی اسلام کا پہلا رکن ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یعنی رسول پر ایمان تو سب کا ہے، سب لوگ رسول کو رسول مانتے ہیں، لیکن گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں، کتنا بڑا مقام اللہ نے رسول کا رکھا ہے دنیا میں۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو عظمت اور بلندی دی وہ کسی کو نہیں دی۔ پوری دنیا میں ساری مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے بلند ہے۔ انسانوں میں ایمان والوں کا درجہ سب سے بلند ہے، ایمان والوں میں
رسول و نبیوں کا درجہ بلند ہے، پھر نبیوں میں جو رسول ہیں وہ نبی سے بلند ہیں، رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں جو لاکھوں انبیاء اور رسولوں میں 5 سب سے بلند ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 اولو العزم میں سب سے بلندی پر اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم فرمایا۔ اب سوچیے کتنا بلند مقام ہے، پوری دنیا میں ہر وقت آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ اب تو بڑا آسان ہو گیا گوگل کے ذریعے سرچ کرنا کہ آپ کس ملک میں کیا ٹائم ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فجر کی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شروع ہوتے ہوتے 24 گھنٹہ دنیا میں اذان ہوتے رہتی ہے۔ دنیا کا سورج ڈوبنے اور نکلنے کا جو ٹائم ٹیبل ہے، اب 24 گھنٹہ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی ایک مسلمان دیتا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے! اس گواہی کو دینے کا مطلب یہ کہ یہ گواہی سچی ہو، اور زندگی میں نبی کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو گواہی دینے کا مطلب کہ نبی نے جو دستور دیا، جو سنت دی، اس سے ہٹنے نہ پائیں ہم، ورنہ اس گواہی کا کیا فائدہ؟ وہ تو خالی زبان کی گواہی ہو گئی۔ آپ کا دل اگر سنت پر مطمئن نہیں ہے تو گویا آپ کی گواہی ایسے ہی ہے، روٹینی ہے، جھوٹی ہے۔ آپ کا دل پہلے اس پر مطمئن ہوگا، اس کے بعد آپ کی زبان اس کا اقرار کرے گی، تو اس کی تاثیر، اور یوں ہی روٹینی طور سے تاثیر ٹیپ ریکارڈ بجائیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ دلوں پہ مکمل طور سے نبی کی رسالت پر ایمان، اور رسالت پر ایمان کا مطلب کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کی جائے، سچا جانا جائے۔ سچا جانا، تصدیق کرنا ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہ قرآن سنت کو مان لیں۔ آپ ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دیکھیے۔ جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے بتایا کہ میں آج مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، اور پوری تفصیل بتایا۔ مشرکین اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پوری تفصیل آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں۔ مشرکین مذاق اڑاتے تھے۔ اب سوچیں کہ اب تو آپ کو جھوٹا بنانے کا ایک راستہ مل گیا، یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ آج 2000 کلومیٹر مکہ سے کوئی فلسطین چلا جائے، پھر آسمانوں کی سیر، یہ کیسے مانا ہی نہیں جائے گا۔ دوڑے دوڑے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، سوچے کہ اب تو جھٹلانے کا اچھا موقع ہے۔ کہا ابو بکر، سنا ہے تمہارے ساتھی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ گئے اور اس کے بعد پھر آسمانوں میں گئے، پھر واپس آئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تصدیق، کہ پوری دنیا جسے جھٹلا رہی ہے۔ ایمان حقیقی یہ ہے کہ نبی کی رسالت اور رسول کی بتائی ہوئی ساری باتوں کی تصدیق کی جائے۔ تو آپ کو کہیں شک، شبہ، ایمان کی کمزوری یا اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ سب سے بلند درجہ ہے، صدیق۔ اور جب اس بلندی پر بندہ پہنچ جائے تو پھر کیا پوچھنا؟ تو نبی کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب، گواہی دینے کا مطلب کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کہ لا مطاع بحق الا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی حقیقی اطاعت کا مستحق نہیں ہے۔ دین کے احکام و مسائل میں صرف نبی کی اطاعت کی جائے گی، اور اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت کے دائرے میں ہی کی جائے گی۔ اپنی مرضی سے آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ نبی نے جو راستہ بتایا ہے اسی راستے پر چل کر نبی کی آپ اللہ کی عبادت اور اطاعت کر سکتے ہو۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ نے جس طرح تمہیں طریقہ سکھایا، بتایا، اس طرح اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، نبی کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا، آپ
کی اطاعت کرنا، آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، جن چیزوں سے آپ نے روک دیا اسے رک جانا، اور جن چیزوں کی عبادت سے آپ نے منع کیا اس سے رک جانا، اور جس کی عبادت کا آپ نے حکم دیا اس کی عبادت کرنا. یعنی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کا پہلا رکن. یہ ہے نا آج کی گفتگو میں کہ دین کا پہلا جو اصول ہے کہ اسلام کو دلائل کے ذریعے پہچاننا. تو آج کی ہماری گفتگو الاصل الثانی معرفت الدین الاسلام بالادلہ. تو اسلام کی تعریف، دلیل کی تعریف، اور پھر اسلام کے جو مراتب ہیں، درجے ہیں، ایمان، اسلام، ایمان، احسان. تو اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مختصر سا معنی اور مفہوم، اور اس کے بعد اس کی جو دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دوسری آیت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پوری آیت آپ پڑھیے، یاد کیجیے. تو نبی کے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل بھی قرآن سے ملے گی. جب فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، اسلام کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو جتنا زیادہ آپ کی جڑوں میں قرآن کی آیتیں موجود ہوں گی، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن سارے علم کا مصدر ہے، یعنی یہیں سے سارے علم کا چشمہ پھوٹتا ہے. کوئی علم ایسا نہیں دین کا جو قرآن جس کی اصل یا جڑ قرآن کے اندر موجود نہ ہو. تو یہ آج کی ہماری گفتگو اسلام کے بارے میں، اور اسلام کا پہلا رکن توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم، اور اس کے بعد پھر نماز، زکوٰۃ، اور اس موضوع پہ یعنی اسلام کے ارکان پہ آئندہ ہفتے گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جڑوں میں اسلام کو پیوست کر دے، ہمارے ایمان، عقیدے کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم ہر قسم کے باطل افکار و نظریات اور فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، فتنوں کو پہچان سکیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.